محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی غلطی پر بات کریں گے جس کو بہت ہی زیادہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کرتے ہیں اور پھر وہ اس غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے الفاظوں کو ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے اس وقت سورہ الناس سکرین پر موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 5 دیکھیں کہ کیسے اس آیت کی شروعات ہو رہی ہے۔ یقیناً ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو الذی پڑھنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں پڑھنا ہے؟ نہ تو الف کے اوپر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو کیا ہم نے اپنی مرضی سے الذی پڑھ لیا؟ اس کے بعد دیکھیں سورہ الفجر کی آیت نمبر 28، یہاں بھی ہم ارجعی پڑھتے ہیں، یعنی الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن ہم الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی سوال یہ ہے کہ زبر یا پیش کیوں نہیں لگانی؟ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31، یعنی اس لفظ کو اشدد پڑھا جائے گا، یعنی خالی الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے، تو یہاں بھی زبر یا زیر کیوں نہیں لگائیں گے؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو دھیان سے پورا دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ایسے الفاظوں میں سوال یہ ہے کہ کہاں ہم نے زبر لگانی ہے، کہاں زیر لگانی ہے اور کہاں پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اردو گرامر کے کچھ رولز ہوتے ہیں، انگلش گرامر کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، اسی طرح عربی گرامر کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم ایسے الفاظوں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اپنی پہلی مثال کی بات کرتے ہیں، یعنی پارہ نمبر 30 سورہ الناس آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب یہاں الف خالی ہے، ہم نے کیوں زبر لگائی؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی شروع والے الفاظ میں پہلا حرف الف اور دوسرا لام ہوگا تو ہم نے الف کے اوپر زبر ہی لگانی ہے، نہ آپ نے آگے دیکھنا ہے اور نہ پیچھے دیکھنا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ الف کے فوراً بعد لام آ جائے تو آپ نے ایسے الفاظ میں پہلے حرف یعنی الف پر زبر لگا دینی ہے، یعنی الذی یوسوس، چاہے لام کے اوپر کچھ بھی ہو، یعنی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے الف پر زبر لگانی ہے۔ یعنی زبر لگانے کا رول ہی یہی ہے کہ جب الف کے بعد فوراً لام آ جائے تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگا دینی ہے۔ امید ہے کہ زبر لگانے والی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیر کب لگے گی۔ زبر کا ہم نے سیکھ لیا، اب زیر کی بات کرتے ہیں کہ گرامر کی روح سے ہم نے زیر کب لگانی ہے۔ تو ناظرین، جب الف کے بعد لام نہ ہو تو پھر ہم نے فعل کے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، یعنی اس لفظ میں تیسرا حرف جیم ہے، پہلا الف، دوسرا را اور تیسرا جیم، اور پھر تیسرے حرف کے اوپر یا نیچے اگر زبر ہو یا زیر ہو، اگر زبر ہو یا زیر ہو یا دونوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو ہم نے الف کے نیچے زیر ہی لگانی ہے۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ فعل کے تیسرے حرف پر اگر زبر ہو یا زیر ہو تو ہم نے الف کے نیچے زیر ہی لگانی ہے، یعنی ارجعی الی ربکی۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیش کی کہ کس رول کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایسے حرف پر پیش لگانی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31، یہاں اس لفظ کو ہم اشدد پڑھتے ہیں، یعنی پیش لگاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الف کے بعد لام نہیں ہے تو پھر آپ نے فعل کا تیسرا حرف دیکھنا ہوتا ہے، یعنی اگر تو لام آ جاتی تو پھر بات ختم، ہم نے زبر لگانی تھی، لیکن اب لام نہیں ہے تو پھر ہم الف کو شامل کرتے ہوئے
تیسرا حرف دیکھیں گے، یعنی پہلا حرف الف، دوسرا شین اور تیسرا دال ہوگا۔ اب جو حرکت تیسرے حرف کے اوپر ہوگی وہی حرکت ہم نے الف کے اوپر لگانی ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ ہم نے زبر، زیر اور پیش کب لگانی ہے، یعنی الف کے بعد لام آ جائے تو ہم نے زبر لگانی ہے، یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب زیر اور پیش کا معاملہ ہے تو ہم نے فعل کے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، اگر تو اس کے اوپر زبر یا نیچے زیر ہوگی تو ہم الف پر زیر لگائیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو ہم الف پر پیش لگائیں گے۔ لہٰذا اس لفظ کو ہم اشدد اسی وجہ سے پڑھیں گے، یعنی یہاں فعل کے تیسرے حرف پر پیش ہے، اس لیے ہم الف کے اوپر پیش لگائیں گے۔ اشدد بیہی ازری، اشدد۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر الف کے بعد لام ہوگی تو ہم الف کے اوپر زبر لگائیں گے، اور جب الف کے بعد لام نہیں ہوگی تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر یا زیر ہوگی تو ہم الف پر زیر لگائیں گے، اور پھر اسی طرح تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو ہم الف پر پیش لگائیں گے۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ مکمل سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ بات بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے اور تلاوت کرتے ہوئے غلطیاں کر جاتے ہیں، جس سے ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے خود سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی اس معلومات کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔